بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم والہ نے نبوت کے دروازے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات اٹل ہے، طے شدہ ہے اور فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ قیامت تک اب یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا کہ آپ سارے کے سارے نبیوں کے اوپر اب مہر بن چکے ہیں، آپ خاتم ہیں۔ اسی لیے انگوٹھی کو عربی میں خاتم کہا جاتا ہے۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں لفافے کے اوپر کوئی مہر لگاتا ہے۔ آج کل سرکاری دستاویزات کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے، اور جس کو ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں اسٹامپ لگانا، مہر لگانا، جس کے ذریعے سے وہ چیز بالکل سل پیک ہو جاتی ہے، اس چیز کو بھی کھولا نہیں جاتا۔ ایسا ہے کہ اب یہ لفافہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ عربی میں انگوٹھی کو خاتم اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ انگوٹھی کا استعمال زیب و زینت کے بجائے ضرورت کے لیے کیا کرتے تھے، اور وہ ضرورت یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی کو خط بھیجنا ہو، کسی کو کوئی پنچھی لکھنا ہو، کوئی اپنی بات کہنا ہو اور اس کو ثابت کرنا ہو کہ یہ میری اپنی طرف سے ہے، تو اس کے لیے انگوٹھی مہر کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ خود آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، کہ اس کی ترتیب یہ تھی کہ اوپر کے حصے میں اللہ لکھا ہوا تھا، نیچے کے حصے میں رسول لکھا ہوا تھا، اور پھر سب سے نچلے حصے میں محمد لکھا ہوا تھا۔ اس کو نیچے سے پڑھو تو وہ محمد رسول اللہ نظر آیا کرتی تھی انگوٹھی مبارک۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بادشاہوں کی طرف، کئی علاقوں کی طرف، کئی وزراء کی طرف اپنے خطوط روانہ کی، اپنی پرچیاں روانہ کی، اپنے خطبے روانہ کیے۔ حبشہ کا بادشاہ ہو نجاشی جس کو کہا جاتا ہے، عراق کا، ایران کا بادشاہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے اوپر اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی ہے محمد رسول اللہ کی، تو اس کو کہتے ہیں خاتم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم۔ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ مہر لگ چکی ہے، یہ مہر لگ چکی ہے۔ اس لیے یہ بات عرض کرنے کی ضرورت ہے
کہ ہمارے ذہنوں میں کہیں اب یہ بات نہ آئے کہ اب کوئی آسمان سے فرشتہ آئے گا یا پھر کوئی رسول آئے گا یا پھر کوئی نبی آئے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اب نبوت کا دروازہ بالکلیہ طور پر بند ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ کوئی ایرا میرا نتو خیرا کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور میں بلا ہوں اور میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس کی پیشن گوئی فرما کر گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد لوگ آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ کس کا دعویٰ کریں گے؟ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ لوگ کذاب ہوں گے، وہ لوگ جھوٹے ہوں گے، وہ لوگ دجال ہوں گے، وہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوں گے، ان کا نبوت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے اور وحی کا سلسلہ رک چکا ہے، اب وحی نازل ہونے والی نہیں۔ پھر اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کیا ہدایات ہے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے مرد و خواتین کے لیے کیا رہبری ہے، کیسے رہبری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو قرآن کریم اترا اور آپ کی جو فہمین ہے اور آپ کی جو احادیث ہے اور صحابہ کی جو سیرت ہے اور صحابہ کا جو طرز عمل ہے اور صحابہ کی جو طرز زندگی ہے، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اب ہدایت کا سامان ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، دین میں کسی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، دین میں کسی چیز کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے اپنے سامنے دین کے اندر نئی نئی باتیں، نئی نئی ایجادات اور من گڑت باتیں، بے سند باتیں اور بغیر دلیل کے اور بغیر ریفرنس کے باتیں ہمارے اپنے سامنے لائی جاتی ہے، کبھی تو دین کے نام پر، کبھی تو فاتحہ خوانی کے نام پر، اور کبھی تو جلوس کے نام پر، اور کبھی تو میلاد کے نام پر، کبھی تو پتہ نہیں دین کے نام پر ہمارے اپنے سامنے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں جس کا دین سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج الحمدللہ بروز جمعہ کو 13 ربیع الاول ہے۔ دیکھو نا، اب ایسا ہو گیا کہ میلاد شریف تو منایا جاتا تھا 12 ربیع الاول کو، جس کو 12 ربیع الاول کو منایا جاتا تھا۔ میں یہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کی تحقیر کے لیے باتیں عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں، اور ہم سب اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم بچپن سے دیکھ رہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائی جاتی تھی، جس عید کا دین اسلام میں دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں 2 عیدیں دی گئی ہیں۔ کتنی عیدیں؟ 2 عیدیں دی گئی ہیں، 2 عیدیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ میں اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا تمہیں 2 عیدوں سے نوازا گیا ہے، ایک ہے عید الفطر جس کو رمضان کی عید کہا جاتا ہے، اور ایک ہے عید الاضحیٰ جس کو بقرعید کی عید شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ ایک حدیث کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید المؤمنین کہا ہے۔ کس کے دن کو؟ ایک عام عید جس کو کہا جاتا ہے، جس کا خوشی منانے سے اور جس کا کیا کہتے ہیں، جس کو سیلیبریٹ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے اور جس کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن خوشبو لگائی جائے، اس دن عمدہ کپڑے پہنے جائے، اس دن اپنے بدن کی صفائی کی جائے، اس دن اعمال کا اہتمام کیا جائے، سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، درود پاک کا اہتمام کیا جائے، دعا کا اہتمام کیا جائے، مقبولیت کی گھڑی ہے جمعہ کی دن۔ اس کے علاوہ عید کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اپنے علم کے مطابق اور ناقص علم کے مطابق، ادھورے علم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری پیدائش کا دن ہے
اس لیے اس پیدائش کے دن کو تم عید شمار کرو. کیا شمار کرو؟ ارے بولو نا، عید شمار کرو. کہیں بھی نہیں ہے. اصل میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس میں ہمیں دوسروں کی صحبت کے اثرات ہم نے لیے ہیں، تو ہم نے جنم دن ہے اور اس کو کہا جاتا ہے مرن دن ہے، جس کو برسی کہا جاتا ہے، برتھ ڈے ہے. یہ آج کل کا ماڈرن دور ہے اور اس کو اس وقت میں دنیا کو اس چیز کے اوپر لانے کے لیے کئی برسوں سے محنتیں چل رہی تھی. اب دنیا اس کے اوپر آ گئی ہے. کئی برسوں سے اس کے اوپر محنتیں چل رہی تھی اور باضابطہ منظم طور پر ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو بنایا گیا، لوگوں کو سمجھایا گیا اور لوگوں کے تہذیب کا، کلچر کا اس کو حصہ بنایا گیا. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں اور آپ احادیث نبویہ کا اور نبویہ کا اور مورخین کے آپ تواریخ کو دیکھیں تو آپ کو صحیح تاریخ اگر ملتی ہے تو اس بات کی ملتی ہے کہ 12 ربیع الاول رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور دنیا سے پردہ فرمانے کا تو دن ہے، لیکن آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت باسعادت کا دن نہیں ہے. صاف عرض کر رہا ہوں. آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو 9 ربیع الاول ملے گا. کون سا ربیع الاول ملے گا؟ ربیع الاول کے مہینے کی 9 تاریخ ملے گی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر محققین اور بڑے بڑے مؤرخین اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے محدثین ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور کئی چھوٹی کے علماء ہیں جو اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی پیدائش مبارک 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی. کون سی ربیع الاول کو؟ 9 ربیع الاول کو. لیکن ہم کو اس کو کلیکٹر سے ڈکلیئر کرنا ہے، ہم کو اس کو پورے انٹرنیشنل طور پر یہ ڈے منانا ہے. تو اس بات کے اوپر یہ بات اب طے ہو گئی کہ 12 ربیع الاول اب کیا ہے بھائی؟ یہ آقا کی میلاد کی تاریخ ہے. آقا کی میلاد کی تاریخ ہے. بالفرض و تقدیر اس کو مان بھی لیا جائے، سنو غور سے. فور ایگزامپل اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ آقا کی پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، لیکن اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی بھی تاریخ ہے. آپ کی پیدائش اس کو مان بھی لی جائے تو آپ کی وفات اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ بھی کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے. تو میں اور آپ آقا کی پیدائش کی خوشیاں منا کر، خوشیاں منانا یہ گناہ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے کہ آقا کی پیدائش ہے اور وہ تاریخ کسی کو پتا ہے اور کسی کے علم میں اور وہ امتی خوش نہ ہو، اس کے تو ایمان میں شک ہے، اس کے تو ایمان میں شک ہے. اس لیے کہ آقا کی اتباع نہیں، میری بات پر، میرے الفاظ پر آپ غور کیجیے گا. آقا کی اتباع نہیں، آقا کی پیروی نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا نہیں، صرف آقا کی محبت بھی میرا آپ کا ایمان ہے. اتباع تو اور اونچی چیز ہے، عمل کرنا اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن آقا کی محبت، صرف محبت، محبت برائے نام محبت، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کوئی آدمی ہے جو آقا کی سنت مسواک پر عمل کرتا ہے، آقا کی سنت کپڑے پہننے کی سنت پر عمل کرتا ہے اور مسجد میں آنے جانے کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، بیت الخلا آنے جانے کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، سفر حضر کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور کھانے پینے کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، تجارت کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور خوب عمل کر رہا ہے. ایسے عمل کر رہا ہے کہ آقا کی زندگی اور اس کی زندگی بالکل مشابہ ہے، لیکن اس کے دل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی محبت نہیں. ایسا آدمی کافر ہے. ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے کہ اس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے. اس کے دل میں کیا نہیں ہے؟ محبت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وجبت لہ شفاعتی،
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. نہیں سمجھ رہے آپ بات کو؟ آقا کی محبت یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے، حصہ. تو جس کو آقا کی پیدائش کی تاریخ معلوم ہو اور وہ خوش نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو خوش ہوگا اور اس کا خوش ہونا بنتا ہے، اس کا خوش ہونا لازمی ہے، لیکن وہ خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرے کہ اس کو ڈھول تاشوں کے ساتھ میں، اس کو بینڈ بازی کے ساتھ میں، اور اس کو باجی گاجوں کے ساتھ میں، اور اس کو ایک جلوس کی شکل میں، جس کو دنیا والے اپنے طور طریقے سے منایا کرتے ہیں، جیسے منتریوں سنتریوں کا جلوس نکالا جاتا ہے اور ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے. کئی جاہل قسم کے لوگ تو ایسے ہیں جو آقا کی میلاد شریف کے نام پر، آقا کے نام کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیک بھی کاٹ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیک کاٹ رہے ہیں. آپ دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر ایسی 11 کی نوٹیں آپ کو نظر آئے گی کہ بڑا کیک لایا گیا اور آقا کی میلاد کے نام پر گانے بجائے جا رہے ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، موسیقی کی جا رہی ہے اور ڈھول تاشی بجائے جا رہے ہیں. اور فسق و فجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بچنے کا حکم دیا، جس سے نفرت کرنے کی مجھ کو آپ کو ترغیب دی ہے، اور جس سے دنیا کو بچایا ہے اور جس سے دنیا کو دور رکھا ہے، وہ ساری چیزیں میلاد کے نام پر کی جا رہی ہے. کس کے نام پر کی جا رہی ہے؟ میلاد شریف کے نام پر کی جا رہی ہے کہ آقا کی پیدائش کا دن ہے، خوشیاں منائے جا رہے، جھنڈے لگاؤ، خوشیاں مناؤ، آقا کا میلاد آیا. یہ کیا جا رہا ہے باضابطہ. کتنے لوگ تو گانے گا رہے ہیں، کتنے لوگ تو تالیاں بجا رہے ہیپی برتھ ڈے کے نام پر. باضابطہ یہ چیزیں ہو رہی ہے. ایک بزرگ کو دیکھا میں سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے اپنی داڑھی کو، اپنے بالوں کو ہرا کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ ہرا کر لی، جوکر لگ رہے تھے بالکل، اور اس کو نام دیا گیا آقا کی محبت کا. یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے بتاؤ؟ سنجیدہ انسان ہے، کوئی شریف طبیعت کا ایک آدمی ہے اور کوئی سلجھا ہوا انسان ہے، تو وہ تو یہی کہے گا نہیں، یہ تو مذاق ہو رہا ہے کہ داڑھی کو کیا کیا ہوا ہے. لال داڑھی ہم نے دیکھی ہے، براؤن کلر کی داڑیاں ہم نے دیکھی ہے، اور بلیک کلر کی اور سیاہ کلر کی داڑھی میں نے اور آپ نے دیکھی ہے، لیکن ہرا کلر دیکھیے کبھی کہ داڑھی کو ہرا کیا ہوا ہے، ایک بزرگ نے ہرا کر دیا اور نام اس کو دیے کہ میلاد شریف کے نام پر ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ محبت میں ہرا کر رہے ہیں کہ سب گنبد ہرا ہے تو ہم بھی اس کو ہرا کریں گے. یہ میلاد کے نام پر چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے محترم بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ آخری دین ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کا طرز زندگی، اس کے متعلق اور پوری زندگی گزارنے کے متعلق کیا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. گمراہی سے، ضلالت سے اور اندھیروں سے اور بھٹکنے سے اور قدموں کے پیچھے ہٹنے سے اور پھسلنے سے اللہ پاک میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.